کشف الدجى حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. بس ایک دن تھوڑی سی جنگ ہوئی تھی جس کو مولا علی نے، جو اللہ کے ولی ہیں اور تلوار کے دھنی ہیں، بڑی آسانی سے فتح کر. اب تو ولی صرف تسبیح کا ہوتا ہے، تلوار کا دھنی نہیں ہوتا. وہ کیا جانے کہ تلوار کسے کہتے ہیں. جہاں سلسلہ رکتا ہے اس کو سب کو معلوم ہے کہ وہ علی ایسے ولی ہیں اللہ کے کہ وہ تلوار کے بھی دھنی ہیں. کوئی لڑنے آیا تو گیا ہی نہیں بچ کے. تاریخ ہے. پہلے تو خدا ہی کی طرف سب کو بلایا انہوں نے. ابھی میں قصہ میں بہت مختصر سا بتا رہا ہوں. یہ بہت بڑا باب ہے جو میں نے شروع کیا ہے. یہ تو آغاز باب ہے، حقیقتاً یہ کہنے کے لیے نہیں، ورنہ تو مقرر تقریر ختم کرتا ہے تو تقریباً اس کا مضمون ختم ہوتا ہے، لیکن اپنی لاج رکھنے کے لیے کبھی کبھی کہتا ہے جو کچھ بیان ہوا وہ تو آغاز باب تھا. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، حالانکہ سب تمام ہو گیا، کچھ ان کے پاس اب رہ نہیں گیا ہے. یہ خالی ہو چکے ہیں مضامین سے بیچارے، لیکن پھر بھی شرم رکھنے کے لیے اپنی کہتے ہیں. یہ بڑا لطف والا اور بڑا باریک قصہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے، نہ تمام ہے. ابھی ہم نے جو کچھ کیا آغاز باب، لیکن میں صحیح معلوم کروں بالکل یہ آغاز باب ہے. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا تھوڑا ڈوب کر کے کہ جنگ خندق کیسے ہوئی. وہ تو ہوا آ گئی اور ان کی ہوا اکھیڑ گئی. وہ نہ دکھائی دینے والا فرشتوں کا لشکر آیا، اور انہیں زبردست شکست دی. دو لشکر آئے، دونوں دکھائی نہیں دیتے تھے. ہوا آئی وہ بھی کہاں دکھائی دیتی، فرشتے آئے وہ بھی کہاں دکھائی دیتے تھے. جب ان کو کچھ نہیں دکھائی دیا تو حضور کا جادو معاذ اللہ ان کو دکھائی دینا. کہا انہوں نے جادو شروع کر دیا. خیر یہ تو جان بچا کے بھاگے وہاں سے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ خندق ہوئی کیسے. اس پر آپ کو تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے اور تھوڑا سا غور کرنا. اصل میں حضور سرور عالم روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جوڑنے کا تھا، توڑنے کا نہ تھا. اس کو یاد کریے گا، ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک جملے کو.
اور اللہ والوں کا مشن جوڑنے کو ہوتا ہے. تو یہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، دھندا کرنے والے، اور یہ نام نہاد حکمراں ہوتے ہیں، ان کا مشن توڑنے کو ہوتا ہے، جوڑنے کا. تو آپ کا مشن جوڑنے کا تھا کہ اللہ کے بندوں کو جہاں تک ممکن ہو جوڑو، اور جب بندے بندیوں سے جڑ جائیں تو انہیں لے جا کے خدا سے جوڑ دو. یہ مشن تھا آپ کا. تو آپ نے مدینہ منورہ میں جوڑنے کا کام شروع کیا. پہلے تو مہاجرین اور انصار کو جوڑ دیا اور وہ بھائی بھائی ہو گئے. اس معاہدے کو اور اس دوستی کے گرہ کو عقد مؤاخات کہتے ہیں، بھائی چارگی کی گرہ. بردرہڈ قائم ہوئی، بھائی چارگی قائم ہوئی. اس کے بعد یہود سے بھی معاہدہ کیا. میثاق مدینہ میں ان کو بھی جوڑا. اور یہاں کچھ لوگ سائے سے بھاگتے ہیں، معاہدہ کیسے ہوگا؟ معاہدہ کیا ان سے. لیکن یہود جو اہل کتاب ہیں، چاہیے یہ تھا کہ اہل کتاب کی قدر کریں. انہوں نے کچھ زیادہ ہی ناقدری کی اور اس معاہدے کا پاس و لحاظ نہیں کیا. دو بڑے قبیلے یہودیوں کے تھے، ایک کو بنو نضیر اور دوسرے کو بنو قریظہ کہا جاتا تھا. یہ دو بڑے قبائل تھے یہودیوں کے. بنو نضیر نے حضور کو شہید کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں ناکام ہو گئے. معاہدے کے بعد بھی اب سرکار اپنی ذات کے لیے بہت کم انتقام لیتے تھے، لیکن فرمایا کہ تم معاہدے کا اگر پاس و لحاظ نہیں کرتے ہو تو بہتر ہے تم مدینے سے باہر نکل جاؤ. تو بنو نضیر کو مدینے سے باہر نکلنے کا آپ نے حکم دے دیا. منافقین نے روکنا چاہا بنو نضیر کو. عبداللہ ابن ابی جو راس المنافقین تھا، اس نے کہا تم نکلنا نہیں ہے، ضرورت پڑے گی تو ہم تمہارے ساتھ آ جائیں گے اور عرب کے دوسرے قبائل بھی آ جائیں. جب آپ نے نکلنے کو حکم دیا تو وہی ہوا، انہوں نے کہا ہم نہیں نکلیں گے. جب حضور نے ان کا گھیراؤ کیا تو پھر ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا. منافقین تو صرف ملائی کھانے کے لیے ہوتے ہیں، پھر ملائی جدھر بھی دیکھتے ہیں ادھر چلے جائیں گے. یہ منافقت ہے. حق دیکھ کے جایا کرو، ملائی دیکھ کے نہیں. حق کدھر ہے ادھر جاؤ، ملائی کدھر ہے ادھر مت جاؤ. بہت بار ملائی کھانے والے ملامت کا شکار ہوئے ہیں، بہت بار. دنیا کی ساری تصویر یہی ہے کہ ملائی کے پیچھے کبھی چھاچھ بھی ہاتھ سے گئی.
کوئی نہیں آیا مدد کو. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی مدد کو نہیں آتا ہے، مفت میں ہم مارے جائیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں مدینے کو. تو کچھ خیبر کی طرف چلے گئے، کچھ وادی القریٰ کی طرف چلے گئے. حضور نے کہا جتنا سامان تمہارا تم سب لے کے جاؤ. کچھ لیا نہیں اس میں سے، تم لے کے جاؤ. خوب لاد کر کے لے گئے، اور جو بچا تھا اس کو آگ لگا دی کہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے. لیکن یہ خیبر پہنچ کے بھی چپ چاپ نہیں بیٹھے، وادی القریٰ پہنچ کے بھی چپ چاپ نہیں بیٹھے. مکہ پہنچ گئے، بنو نصیر، اور وہاں جا کے قریش کو ورغلایا کہ اگر تم مسلمانوں سے جنگ کرتے ہو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ بھی اہل کتاب ہو، ان کو بھی دعویٰ ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں. ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ ہم اچھے ہیں کہ وہ اچھے ہیں. یہودیوں نے کہا نہیں، تم ان سے اچھے ہو. یہ ہے، بس وہ بہت خوش ہو گئے. کہا ٹھیک ہے، تو آپ ہماری مدد کے لیے کھڑے رہنا. کہا 50 آدمی اپنے لے لو تم، اور 50 ہم اپنے لیتے ہیں، اور چلو خانہ کعبہ کے پاس وہاں عہد کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہیں گے جب تک مسلمانوں کا نام نشان نہ مٹا دیں. یہ عہد کیا ہے. پھر وہاں سے غطفان کی طرف گئے، ان کو بھی ملایا اور ان سے وعدہ کیا کہ خیبر میں جو کچھ کھجوریں ہوتی ہیں اگر ہم اس مشن میں کامیاب ہو گئے تو ایک بار سب کھجوریں تمہارے حوالے کر. ان کو بھی ساتھ میں لیا.